آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بھوانہ میں چک 157 وقت میں پاکستان کسان اتحاد کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں سرپرست اعلیٰ محمد عامر بٹو سمیت کسانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کسان کنونشن کے موقع پر گھوڑا ڈانس اور محفل مشاعرے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ملک ذوالفقار اوان اور دیگر کا کہنا تھا کہ اس کنونشن کا مقصد تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنا ہے اور کسانوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شوگر ملیں کاشتکاروں کو کماد کی پیمنٹ کی ادائیگی نہیں کر رہی، کھاد کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، ساتھ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، بجلی کے بلوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے شعبہ زراعت کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسان کا گنا لکڑی سے بھی سستا ہے، جبکہ کسی بھی فصل کا ریٹ نہیں ہے۔ کسان اتحاد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کھاد، بیج، ڈیزل کی قیمت میں کمی کی جائے، کسانوں کو سبسڈی دی جائے تاکہ شعبہ زراعت ترقی کرے اور کسان خوشحال ہوں۔ میونسپل دادو انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر کے گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں۔ شہر کے اندر ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ راستوں پر گٹروں کا گندا پانی جمع ہونا معمول بن گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اصغر خان ملا۔ دادو شہر کی جگتا آباد محلے میں تو یہاں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں۔ اس ڈھکن کی وجہ سے یہاں حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ تو یہاں موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں مزید کیا کہتے ہیں۔ گلی ہے، یہ ادھر پاسپورٹ آفس ہے، ادھر تقریباً 2000-3000 آدمیوں کا گزر سفر ہوتا ہے۔ کوئی دور سے دیہات سے آتے ہیں، کوئی کدھر سے آتا ہے۔ دادو ضلع کے ساری عوام ادھر پاسپورٹ بنانے آتے ہیں، اور ادھر کل بھی 2 آدمی گرے تھے۔ یہ سائیں ابھی بات کر کے گیا تھا، بالکل صحیح کر کے گیا تھا۔ ہم نے انہوں کو نکالا اور جا کے ہاسپٹل پہنچایا۔ یہ بس یہی ہے ہمارا مطالبہ دادو کے، یہ ڈھکن صحیح لگ جائیں گڈروں کے، اور یہ گلی کے جگد آباد کے اور گلی ہیں انہوں میں دادو چوک ہے، اس کے بھی ڈھکن نہیں ہیں گڈروں کے۔ ابھی یہ مطالبہ ہمارا یہی ہے۔ لوگ جو ہے نماز تک جاتے ہیں تو کپڑے ان کے گندے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بیچ میں جو ہے نا ہول بنائے ہوئے ہیں، گٹر کے بیچ میں ہوتے نہیں ہیں، سائیڈ میں ہوتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے بن گئے ہیں تو مگر اس کا ڈھکن جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے لگانا چاہیے نا۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ لکڑی کا ڈھکن لگایا ہوا ہے۔ لکڑی کا ڈھکن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، گاڑی گزرتی ہے وہ ڈھکن اندر گھس جاتا ہے اندر۔ آپ اس کو دیکھیں، ہول کو دیکھیں، کھول کے دیکھیں، اس میں کتنی مٹی جم گئی ہے، اینٹیں گری ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے پانی کا گزرنا ہی مشکل ہے۔ لوگ آ رہے تھے بچوں کو لے کے موٹر سائیکل پر، اندر جا کے آ کے گر گئے، وہ زخمی ہو گئے بچائے، ان کو ہم نے اسپتال پہنچایا ہے۔ اب یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اب ہم نے کرایہ کیا ہے، لکھت میں دیا ہے، سب کو دیا ہے، اور یہاں کا جو کاؤنسلر ہے شاہ صاحب ہے، وہ وقتاً فوقتاً آتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ مدد کرتا ہے ہماری۔ اور مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ یہ ہے کہ گلی کی صفائی ہونی چاہیے اور یہ ڈھکن بننا چاہیے۔ جی آپ نے سنی یہاں موجود شہریوں کی باتیں۔ ان کا مطالبہ ہے دادو ڈپٹی کمشنر سے، شیشن جج دادو سے، کہ یہ معتبر جو ڈھکن ہے، اس کو جو کنویں ہیں ان کو ڈھکن لگایا جائیں۔ یہاں لوگ گرتے ہیں، گرنا روزمرہ کا معمول ہے، یہاں حادثات ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو بھی شہر میں جو گٹر ہیں ان کے ڈھکن لگائے جائیں تاکہ شہریوں کی زندگی محفوظ بن جائے۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حاصل پور میں مفت آٹے کے حصول کے لیے آئی خواتین زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے الجھ پڑیں۔ خواتین کے الجھنے اور دھکم پیل سے خواتین میں بھگدڑ مچ گئی۔ مفت آٹا بھگدڑ کے باعث 5 خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔ زخمی خواتین کو ریسکیو 122 نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمی میں زینب بی بی، ظہور بی بی، بشیرہ بی بی شامل ہیں۔ رحیم یار خان میں ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے نجی اسکول میں کلچر ڈے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں نے سندھی، سرائکی، پنجابی، کشمیری، بلوچی لباس زیر تن کر کے مختلف ٹیبلوز پیش کیے اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی اپنی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان دی لٹل اسکالر اسکول سسٹم میں کلچر ڈے کے حوالے سے پروقار سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں نے ثقافتی لباس زیر تن کر کے ٹیبلوز پیش کیے اور اپنے انداز میں سندھی، سرائکی، پنجابی، بلوچی، پشتو، کشمیری ثقافت کو اجاگر کیا۔ اسکول کے ننھے بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔
اس موقع پر ٹیچرز کا کہنا تھا کہ بچوں میں ثقافت کے بارے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نجی اسکول میں بچوں میں کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب میں بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ اس موقع پر بچوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اجرا شاہ مقیم میں مفت آٹا پوائنٹ پر شدید رش دھکم پیل سے 60 سالہ بزرگ شہری گر کا شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمی معمر بزرگ کی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی جو کہ محلہ نوازش نگر کا رہائشی ہے۔ معمر بزرگ اور بوڑھی خواتین لمبی قطاروں میں لگ کر ذلیل و خوار ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہماری غریبی کا مذاق بنا دیا۔ صبح سے شام تک لائنوں میں لگ کر خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے اور انتظامیہ کی موجودگی میں بھی حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ تھانہ جتوئی کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس تشدد سے نوجوان صفتر جاں بحق ہو گیا۔ 7-8 دن سے پولیس نے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا تھا۔ SHO امام بخش سمیت دیگر 2 تفتیشی 3 کانسٹیبل معطل ہو گئے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کا حکم دیا گیا۔ ورثاء کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ DPO مظفر گڑھ رضا صفتر کاظمی موقع پر پہنچ کے واقعے کی انکوائری کرنے کے لیے انکوائری کا حکم دیا۔ نوجوان تشدد کیس غیر قانونی حراست سنگین جرم میں ملوث SHO تھانہ جتوئی امام بخش اور دیگر کو فوری معطل کر کے مزید کارروائی کے لیے انکوائری کا حکم دیا۔ DPO مظفر گڑھ نے کہا ہے کہ ملوث پائے جانے والے تمام افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ SNP کی جانب سے شہید سوریہ بادشاہ کی 80ویں برسی SNP ہاؤس کراچی میں منائی گئی اور دیے جلائے گئے۔ برسی میں سندھ نیشنل پارٹی ضلع ایسٹ کے رہنماؤں اخلاق بلیدی، ضمیر چانڈیو، ریاض بلیدی، سدا لگاری اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوریہ بادشاہ عظیم شخصیت سندھ کے عوام کے لیے مشعل راہ ہے، جو کہ آج سندھ کے کو سوریہ بادشاہ جیسے لیڈروں اور عظیم کرداروں کی اشد ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سوریہ بادشاہ نے وطن یا آزادی یا موت کا نعرہ لگا کر دھرتی کے لوگوں کا سر بلند کیا اور انہیں جینے کا سبق سکھایا۔ شہید سوریہ بادشاہ جیسے لیڈر دنیا میں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ شہید نے وطن کی آزادی کے لیے انگریز حکومت سے جنگ کی اور آزادی یا موت کا نعرہ لگایا اور آخری دم تک بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔